अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब के अंदर शानदार इस्तकबाल किया गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा एयरपोर्ट पर जाकर ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया और फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के लिए बाकायदा एक पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए मुआहिदों पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं, जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को ग्रीन बनाने के लिए वहाँ शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों के बाद सऊदी अरब में दरख्त लगाने शजरकारी मुहिम शुरू की है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को ग्रीन करने के लिए उन्होंने एक शानदार मंसूबा भी शुरू किया है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक हाई लेवल कमेटी बनाने पर भी इत्तिफाक हुआ है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को आगे बढ़ाएगी, जो ताल्लुकात होंगे उन्हें बूस्ट करेगी और इसी तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको शुरू करने के हवाले से तजावीज़ देगी। साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मसला फ़लस्तीन, लीबिया, यमन और उम्मत मुस्लिमा के दीगर जहाँ जहाँ पर मसाइल हैं उनके हल के लिए भी मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तिफाक किए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इत्तिफाक किए है कि मसला फ़लस्तीन का हल उसी सूरत मुमकिन है जब 1967 के मुआहिदे के तहत फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। यमन जंग के हवाले से पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ शानदार है। सऊदी अरब का जंग करने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, पाकिस्तान इसे सपोर्ट करता है। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर की हिमायत का यकीन दिलाया गया है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए सऊदी अरब अपना किरदार अदा करता रहेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे को पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन भारत को तकलीफ़ है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे को नेगेटिव अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है। जनरल बाजवा, सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जो खालिद बिन सलमान हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है और इसको भी पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है। अच्छी बात है नाज़रीन, दोनों मुल्क एक हो रहे हैं और दोनों के ताल्लुकात से उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जंग से पाकिस्तान को मुतासर करने की साजिश हो रही है। अमरीका अपने अफवाज को इनखला करने के साथ साथ काबुल फोर्सेस के ज़रिए से पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है। गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान 10 से ज़ायद पाकिस्तानी जवान शहीद हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान से होने वाले हमलों की वजह से अब एक और हमला सामने आया है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी सिपाही ज़ख्मी बताए जाते हैं। जवाबी कार्रवाई के अंदर अफ़गानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया और उनकी फोर्सेस की तोपें खामोश करा दी गई हैं और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। वो ख़तरनाक दहशतगर्द जो पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे बैठे हैं, उनका खात्मा हो रहा है। गुमनाम हीरोज़ घुसकर अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की खुसूसी हिदायत पर खुसूसी तौर पर पाक अफ़गान बॉर्डर पर मूवमेंट को बढ़ा दिया गया है और ऑपरेशन के सिलसिले को भी तेज़ तर कर दिया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज पर एक और बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 4 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी जबकि 2 हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया इस हवाले से खबर को छुपा रहा है और हकीकी खबर दुनिया के सामने नहीं रख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय फ़ौज के 4 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं जबकि 2 हलाक कर दिए गए हैं। भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन ने अब बदला लेने का ऐलान कर रखा है, क्योंकि मकबूल तरीन हुर्रियत लीडरों को जेलों के अंदर शहीद किया जा रहा है और इसी तरह से निहत्ते कश्मीरियों पर माह रमज़ान के अंदर भी जुल्म ढाया जा रहा है। जबकि नाज़रीन, सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि भारत पर प्रेशर डाला जाए कि वो जेलों के अंदर नाहक कश्मीरियों को रिहा करे, बिलखुसूस हुर्रियत कायदीन को जिनको मुख्तलिफ अमराज लाहिक हो चुके हैं और उन पर तशद्दुद और टॉर्चर हो रहा है, उन्हें जेलों के अंदर शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
امریکہ، نیٹو اور اسی طرح سے دیگر ممالک کے افغان طالبان کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں۔ طالبان ترجمان جو ڈاکٹر محمد نعیم وردک ہیں سیاسی دفتر کے، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ طالبان کی عادت سے نیٹو کے، جرمنی کے اور اسی طرح سے دیگر ممالک کے سفراء نے، مندوبین نے ورچوئل ملاقات کی ہے۔ طالبان کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے اندر امریکہ کے ساتھ ساتھ نیٹو کو بھی جگہ دیں اور نیٹو کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ ہم اسلامک سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اس بات کی یقین دہانی ضرور کراتے ہیں کہ ہماری اسلامی حکومت کے اندر جو غیر ملکی سفیر ہوں گے ان کو تحفظ ملے گا، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مساوی طور پر رکھے جائیں گے، کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ صوبہ بغلان کے اندر وہ پوسٹیں، وہ فوجی اڈے جو طالبان نے چھینے تھے ان پر دوبارہ کابل فورسز نے قبضہ کر لیے ہے۔ کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے طالبان کو پیچھے دھکیل دیے ہے اور طالبان سے وہ علاقے واپس حاصل کر لیے ہیں، لیکن افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد لکھتے ہیں کہ دراصل جھوٹا پروپیگنڈا کابل فورسز کر رہی ہیں، ہماری فتوحات بڑھ رہی ہیں اور ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ مزید 10 کے قریب ایسے اضلاع ہیں جن پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں اور رات کے مختلف کارروائیوں کے اندر طالبان کے حملوں میں مزید 40 سے زائد فوجی ہلاک یا زخمی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد اہلکار کابل فوج کے وہ ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کی نیوی کے ایک بحری جہاز کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ لگنے کا واقعہ اگرچہ معمولی بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا کی جانب سے، کسی اور دشمن کی جانب سے بھارت کی نیوی پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کرونا وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اسی طرح سے مودی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بھارت کے اندر لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، لاکھوں افراد غریب ہو چکے ہیں اور اس وقت بھارت کے اندر بھوک افلاس کا رجحان بڑھ چکا ہے، لیکن مودی حکومت دنیا سے اسلحہ خریدنے اور پراکسی وار کے لیے دنیا سے پنگا لینے میں مصروف ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے، یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام فلسطین کے اندر اسرائیلی یہودیوں نے بدترین تشدد کا مظاہرہ کیا ہے، نہتے فلسطینیوں کے خلاف پیلٹ گنوں کا استعمال ہوا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے، براہ راست فائرنگ کی گئی ہے، مارا پیٹا گیا ہے۔ کل مسجد اقصی کے اندر جو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسلمان آئے ان کو منتشر کیا گیا، ان پر حملے کیے گئے۔ یہی وجہ ناظرین کرام جھڑپوں کے نتیجے میں 250 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 10 کے قریب افراد کی شہادتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا سے اسرائیل کے اس ظالمانہ اقدام کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، پاکستان کی جانب سے اور دیگر ملکوں کی جانب سے، لیکن امت مسلمہ جب تک اسرائیل کے خلاف مشترکہ مضبوط موقف نہیں اپنائے گی تب تک اسی طرح سے یہودی مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے۔ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ یہودیوں کے خلاف امت مسلمہ مشترکہ موقف اپنائے، باہمی مفادات کو سائڈ پر رکھ کر امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کو دیکھا جائے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ عراق سے ہے۔ عراق کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ڈرون طیارے کے ذریعے سے یہ حملہ ہوا ہے جس میں امریکی فوجی ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے، جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہیں۔ گزشتہ 1.5 ہفتے کے دوران عراق کے اندر امریکہ کے فوجی اڈوں پر یہ تقریباً 4تھا بڑا حملہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو میزائل حملے یا ڈرون طیاروں سے حملے کیے جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری براہ راست ایران نواز مسلح تنظیموں پر عائد ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو مسلح تنظیمیں عراق کے اندر موجود ہیں وہ بھی امریکی فوج کو نکالنے کے لیے اس طرح کے حملے کر رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کا رد عمل شدید ہوگا، ایران کو وارننگ ہے کہ ہمارے فوجیوں پر حملے کروانا بند کر دے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اور یمن سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، لبنان کے اندر ایران کی جو پشت پناہی کی وجہ سے چلنے والی تنظیم ہے حزب اللہ، اس کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ ایران کی ڈائیلاگ ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں
کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان خفیہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے عہدیدار بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، جبکہ یمن کے اندر حالات کشیدہ ہیں اور حوثی یمن کی جنگ کو ختم کروانے کے لیے نہ تو اقوام متحدہ سے مل رہے ہیں اور نہ ہی سعودی عرب کے آفر قبول کر رہے ہیں، جس پر اقوام متحدہ امریکہ نے شدید وارننگ دی ہے حوثیوں کو کہ ان کے پاس بہتر اپرچونٹی ہے، موقع ہے کہ وہ جنگ کو ختم کریں، مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کریں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام یونان اور اسرائیل کے درمیان نئی ڈیل کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسرائیل خطرناک جنگی ڈرون طیاروں کو فروخت کر رہا ہے اور اس سے لوگوں کا خون بہایا جائے گا۔ مختلف ملکوں کو جہاں پر جھڑپیں ہیں، جہاں پر لڑائیاں ہیں، کشیدگی ہیں، ان ملکوں کو اسرائیل ڈرون طیارے فروخت کر کے، اسلحہ فروخت کر کے نہ صرف پیسہ کما رہا ہے بلکہ وہاں پر خون خرابے اور فساد کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے $1 ارب سے زائد مالیت کے ڈرون طیارے یونان کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف ملکوں کو اسرائیل ڈرون طیارے فروخت کرتا رہا ہے، جو ڈرون طیارے نہت انسانیت کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر اسلحہ بنانے والے جو اسلحے کے بیوپار ہیں، ان کی اسلحے کی خرید و فروخت پر شدید تنقید کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے دنیا کے امن کو نقصان ہوتا ہے، انسانیت کا خون بہایا جاتا ہے۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فلپائن سے اور میانمار سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلپائن کے اندر حکومت کے ساتھ جو مسلح اسلامی تنظیم کے لوگ ہیں، ان کی جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسلام پسندوں کا مطالبہ ہے کہ فلپائن کی حکومت ان کی اسلامی تعلیمات کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پولیس اور جو اسلام پسند لوگ ہیں ان کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درجنوں مسلمان بھی فلپائن کے اندر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے میانمار سے کہ ایشین ممالک کے جو مندوب تھے، جو نمائندے تھے، وہ میانمار کا وزٹ کرنے جا رہے تھے تاکہ وہاں کے حالات کو دیکھ سکیں، لیکن میانمار کی فوجی بغاوت کرنے والی حکومت نے کہا ہے کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے کسی بھی غیر ملکی مبصر کو یا مندوب کو میانمار آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔